ہمارے اوپر کوئی قرض ہو، کوئی دین ہو، کوئی حق ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو یا لازم ہوا ہو کسی وجہ سے، شرعاً لازم ہوا ہو یا ہم اس کے سبب ہوں، تو اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته وليس ثم دينار ولا درهم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، ایک واقعہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو ہم نے اچھی طرح سے نہلایا، خوشبو لگایا اور کفن دیا۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ جنازہ تیار ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے جنازے کی۔ یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ هل علیہ دین، کیا یہ شخص جس کی وفات ہوئی ہے اس پر کوئی دین تو نہیں ہے، کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار اس پر قرض ہے، 2 دینار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیچھے ہٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صلو علی صاحبکم، کہ جاؤ خود تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ جو لوگ گئے تھے ان کو احساس ہوا کہ اس قرض کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد میں تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا علیہ، کہ وہ قرض جو اس کے اوپر ہے وہ میرے ذمے ہے، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ذمے تم نے لیا ہے یہ بالکل اسی طرح کا قرض ہے جس طرح سے
قرض خواہ قرض کا حق رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میت اس سے بری ہو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے پر یہ قرض ابو قتادہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ما فعل الدیناران، کہ 2 دینار کا کیا ہوا، ادا کیا تم نے؟ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کل ہی انتقال ہوا ہے اور ابھی میں ادا نہیں کر سکا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادا کیا تم نے؟ ما فعل الدیناران، 2 درہم کا کیا ہوا؟ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضیتہما، میں نے 2 دینار میں نے ادا کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ اس وقت کہا وہ بہرحال اس میں عبرت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے۔ کہا کہ الآن برت علیہ جلدہ، کہ ابو قتادہ اب تو نے اس شخص کی جسم کو، اس کی کھال کو اس ادائیگی کے ذریعے سے تو نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قرض ہو، کوئی دین ہو، کوئی حق ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو یا لازم ہوا ہو کسی وجہ سے، شرعاً لازم ہوا ہو یا ہم اس کے سبب ہوں، تو اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی روح، مومن کی جان قرض پر معلق رہتی ہے، قرض سے اٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس قرض کو ادا کر دیا جائے، اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی ان حقوق سے چھٹکارا نہیں ہے جو ہم پر واجب ہیں، جن کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو، دین کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو، لازم ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت محمد ابن جہش صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا جہاں پر جنازہ رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پھر نگاہ کو نیچی کرتے ہیں اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ من التشدید، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت چیز نازل فرمائی ہے، کتنی شدید چیز نازل فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت خاموش رہے، ہم نے پوچھا نہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت تشدید الذی نزل اللہ تعالی، کہ وہ تشدید، وہ سختی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے؟ غور سے سنیے گا، مت تشدید الذی نزل اللہ تعالی، کہ وہ تشدید، وہ سختی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی الدین والذی نفسی بیدہ لو قتل رجل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ، صحیح حدیث ہے۔ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوتا ہے
اور اس پر دین ہو، اس پر قرض ہو، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، اور اگر اس پر دین ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس پر دین ہو، اس پر قرض ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حقوق چاہے اللہ تعالیٰ کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق شرک کے علاوہ، شرک بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، لیکن دوسرے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوں گے۔ چاہے گا تو بخش دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو اس کی سزا دے کر کے پاک و صاف کرے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق جو ہم پر لازم کیے گئے ہیں شرعاً، یا ہم نے جس کو لازم کیا ہے اپنے اوپر، بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قرض دار کا جس سے ہم نے قرض لیا اس کا حقوق ہے، یا جس کا ہم نے ادھار کھایا ہے، یا کسی ہوٹل پہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور پیسہ نہیں دیا ہے، یا کسی کا حق نے ہم نے حق تلفی کی ہے، کسی کا مال زبردستی چھین لیا ہے طاقت اور قوت کے بل پر، یا غصب کیا ہے، یا کوئی بے ایمانی کی ہے جو ہم پر لازم ہے ادا کرنا۔ لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلَحَةِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم ضرور بالضرور حقوق کو ادا کرو گے، حقداروں کو تم دو گے قیامت کے دن، جہاں تک کہ بے سینگ والی بکری، اس کے لیے قصاص لیا جائے گا اس سے جس کے پاس سینگ ہے۔ تو یہ ایک رمز ہے عدل و انصاف کے لیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہم خود کر دیں، اپنی زندگی میں کر دیں، اور اپنے آپ کو بری کر لیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی ہیں، ایک کعب بن مالک ہیں اور ایک ابن ابی حدرج ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن ابی حدرج پر قرض تھا، اور قرض کی ادائیگی میں سستی ہوتی ہے، قرض کی ادائیگی میں سستی ہوتی ہے، ہم تمام لوگوں سے ہوتی ہے، اور یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ قرض دینے میں لوگ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ ابن ابی حدرج اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، مسجد میں تو میں ہو گئی، کچھ سخت کلامی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے کمرے تک وہ آواز پہنچتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کھینچ کر کے نکلتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ قرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کعب بن مالک سے کہا کہ اگر واقعی قرض تم چاہتے ہو ادا ہو جائے تو کچھ کم کر دو، آدھا کم کر دو۔ اور کعب بن مالک نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلت، میں نے کر دیا۔ یہ اطاعت رسول مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آئے اور اس میں گھاٹا بھی ہو، آپ کا کوئی نقصان بھی ہو، آدھا قرض معاف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کعب بن مالک نے میں نے کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کر دیا، اور کہا ابن ابی حدرج سے کہ قم، کہ آپ جاؤ اور ادا کرو۔ تو انسان اپنے سے ادا کر دے، اپنی زندگی میں ادا کر دے، اپنے آپ کو اپنی ذمہ کر لے، یہ سب سے بڑا حل ہے، سب سے اچھا حل ہے۔ یا پھر مرنے کے بعد ابو قتادہ جیسا شخص کھڑا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی
قریبی رشتہ دار آپ کا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا، یا کوئی ادا نہ کرے، کوئی شخص ادا نہ کرے تو بیت المال ہے، بیت المال ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے قرض دار کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، لیکن کوئی اگر کل ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی قرض ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو میں ذمہ دار ہوں کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال ذمہ دار ہے، حکومت کے تحت جو بھی اس طرح کی حقوق کسی کے ذمہ رہ گئے ہیں تو حکومت اس کے ذمہ دار ہوتی ہے۔ کی طریقہ ہے، ایک طریقہ جو نہایت ہی سخت ہے، جس کا انجام نہایت ہی برا ہے، اور اس سے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ ولیس ثم دینار ولا درہم، کہتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اور اس پر ایک دینار یا ایک درہم ہو، قضی من حسناتہ، قضی من حسناتہ، کہ اس کی نیکیوں سے، اس کے نیک اعمال کے ذریعے سے، اس کی بھلائیوں کے ذریعے سے جس کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، جس کا وزن ہوتا ہے قیامت کے دن، وہ اس کے ذریعے سے انسان کے خلاف یا اس کے خلاف موافق فیصلہ ہوتا ہے، اس کی حسنات کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ اور اسی میں ایک گھڑی اور بھی آتی ہے، ایک اور سخت مرحلہ آتا ہے، جس مرحلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ مفلس ہوتا ہے اس وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم میں سے مفلس کون ہے، ہم میں سے نادار کون ہے؟ ہم سے بھی پوچھا جائے تو وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے دیا تھا۔ کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، متاع نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس فی امتی یوم القیامت، میری امت کا مفلس، حدیث صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، میری امت کا مسلم وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس قیامت کے دن کے فیصلے کے ہم ذمہ دار ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور ہر شخص اپنا فیصلہ اس دنیا کی زندگی کے لحاظ سے کر سکتا ہے کہ کل ہمارا حشر کیا ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ آج فیصلہ کر سکتا ہے انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے، اپنے ایمان کو دیکھ کر کے، اپنے اعمال کو دیکھ کر کے، اپنی نمازوں کو دیکھ کر کے، معاملات کو دیکھ کر کے، حقوق کی ادائیگی کی تعلق دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کیا ہوں گے وہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ شخص حاضر ہوگا، اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، اس کے ساتھ روزے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ان نے بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور اس دنیا میں اس کا بدلہ اس نے نہیں دیا ہوگا، اس سے بری نہیں ہوا ہوگا، تو یہ سارے مدعیان کھڑے ہوں گے سامنے، اور اللہ کے رسول اللہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے تہمت لگائی تھی، میرا مال کھایا تھا، میرا خون بہایا تھا۔ اور پھر ان دعوے داروں کو ظاہر بات ہے وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے یہ اس دنیا کی طرح کہ ہم بہت سارا مال جمع کر لیتے ہیں مختلف طریقوں سے، نہیں ہوگا وہاں پر۔
نیکیوں کے ذریعے سے ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ یہ سب سے سخت مرحلہ ہے، اس کا انتظار کوئی شخص نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص انتظار کرتا ہے تو شاید اپنے حق میں اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے، جہنم تیار کرتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کے لیے نہ چھوڑا جائے، وہاں کے لیے کوئی حساب نہ چھوڑا جائے، اس دنیا میں جس حد تک ہو سکے اس کو پورا کر دیا جائے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی دعوے دار باقی ہوں گے، تو اس حق کی ادائیگی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جو برائیاں ہوں گی، ان کی جو بدکاریاں ہوں گی، ان کے جو غلط کام ہوں گے، وہ مدعا علیہ کے اوپر ڈال دی جائیں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ الٹی برائیاں ہیں، اور جہنم میں ڈال دی جائے گا۔ یہ سب سے برا انجام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ سب سے بڑا فقیر، نادار وہ شخص ہے جو خدا کی عدالت میں ناکام ہو جائے، وہ شخص ہے جو نیکیاں ہونے کے باوجود، بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود جہنم کا حقدار بن جائے۔ جہنم برا ٹھکانہ ہے، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، اور ہر شخص وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے پھر ڈھکیل دیں گے۔ قرآن مجید جہنم کا نظارہ دیکھنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جہنم کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو بريء من ثلاث، من مات وهو بريء من ثلاث، کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو، اس دنیا کی زندگی تمام کر کے اگلے سفر پر نکل رہا ہو، اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، سفر طے کرنے کے لیے جا رہا ہو، ایک بڑا سفر ہے، قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل کے بعد محشر ہے جس میں پیشی ہوگی، جہاں حساب و کتاب ہوگا، جہاں ایک ایک ذرہ انسان دیکھ لے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہاں کے سفر پر نکل رہا ہے اس حال میں کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے، تین چیزوں سے بری ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک کبر ہے، کبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ نہیں، سب مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہاں، بڑا وہ شخص ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر خدا ترسی ہو، بڑا وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، بڑا وہ شخص ہے جو دوسروں کا احترام کرتا ہو، بڑا وہ شخص ہے جو دوسروں کو اچھا سمجھتا ہو، بڑا وہ ہے۔ کوئی نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مسلمہ اصول ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ کبر سے، جو کبر سے پاک ہو۔ دوسری چیز بتائی، جو غلول سے پاک ہو۔ غلول کہتے ہیں خیانت سے پاک ہو، امانتوں میں خیانت کرنے والا نہ ہو، کسی نظام کے تحت ہو کر کے وہ کسی چیز کی خردبرد نہ کرتا ہو۔ ہم کسی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کسی چیز کے امین ہیں، اس میں خرد برد کرنے والے نہ ہوں، اس سے پاک ہو، غلول سے پاک ہو۔ بہت سارے لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، بہت ساری خود برد کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا، دین سے پاک ہو۔
تو وہ چیز جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے کی تعلیمات کا ایک رخ ابھی تک میں نے بیان کیا ہے، دوسرا رخ بہت ہی مختصر کے طور پر بیان کرتا ہوں، خاص طور سے قرض اور دین سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو 2 مرتبہ قرض دیا، 2 مرتبہ قرض دینے کا مطلب ہے کہ پہلا نہیں لوٹایا ہے، دوسری مرتبہ اس کو ضرورت پڑ گئی، پھر آ گیا آپ سے مانگنے کے لیے، اور ہیں اس دنیا میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت یہ بڑا چھوٹا رکھا ہے، ورنہ سارے ایک برابر ہوتے تو دوسروں کی زندگیاں عاجرن ہو جاتی، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں دنیا میں ہے، سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت لوگوں کو خاص درجے میں رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کے نظام چل سکے۔ تو اگر کوئی شخص 2 بار قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر یہ ہے۔ 2 مرتبہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، دین دیا ہے، تو یہ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں آپ دیکھیے، سورہ دین والی جو آیت دین کی جو آیتیں ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر جس کو میں نے قرض دیا ہے، جس کے اوپر میرا دین ہے، ادھار ہے، اگر وہ تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، نہیں ادا کرنے کی صلاحیت ہے، نہیں دے سکتا ہے، بہت مشکل سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کو انتظار موقع دیجیے کہ وہ اس کے پاس آ جائے تو پھر ادا کر دے، موقع دیجیے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو بڑی اونچی تعلیم ہے، بہت معیاری تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت کچھ دے گا کہ آپ صدقہ کر دو، معاف کر دو، جو ادا نہیں کر پا رہا اپنے قرض کو، اپنے دین کو معاف کر دو۔ ایک چیز اور ہے، وہ بات میں ختم کروں گا، وقت بھی ہو چلا ہے۔ قرض لینے کے بعد یا ادھار کھانے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وسعت ہوتی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، جن کے پاس قرض کی ادائیگی کی سہولت ہوتی ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا، ادائیگی میں سستی برتنا، کاہلی کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کا لیا اور کھا لیا، اپنی ضروریات پوری کر لی ہیں، آج آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو ٹرخا رہے ہیں، آناکانی کر رہے ہیں آج کل اور کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یحل عرضہ وعقوبتہ، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ یہ ٹال مٹول کرنا، یہ اس کی عزت و آبرو کو حلال کر دیتی ہے۔ آپ اس کو سخت سنا سکتے ہیں، آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، یحل عرضہ وعقوبتہ، سزا دلوا سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں، عدالت جا سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، یہ سب اجازت ہے، اور آپ کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا حق کھایا ہوا ہے۔ یہ دونوں رخ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پہلی فرصت میں یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں، بندوں کے خاص طور سے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ انتظار مت کیجیے کہ کوئی اور کھڑا ہوگا اس ادا کرنے کے لیے، یا قرض سے یا یہ زکوٰۃ سے ادا کیا جائے گا، اور آپ کا کسی نے لیا ہے تو اللہ سے بھی امید رکھیے کہ وہ بہت کچھ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ اگر غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو مہلت دیجیے اور معاف کر دیجیے، تو اور بڑی چیز سے بہت بڑا اخلاق، بہت بڑی اخلاق، بہت بڑا نیکی کا یہ عمل ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔